ایک ایسی قوم جس کی طاقت کا کوئی ثانی نہیں تھا، جو پہاڑوں کو ایسے تراشتی تھی جیسے موم ہو، جن کے محل آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ اس قوم کا انجام کیا ہوا؟ ایک اونٹنی، صرف ایک اونٹنی نے ان کی تقدیر بدل دی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کی سرزمین پر ایک ایسا عذاب نازل ہوا جس نے اس طاقتور قوم کو لمحوں میں مٹا دیا۔ ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، خاموش گواہ بن کر۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی اور ان کی ہولناک تباہی کی۔ قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ یہ قوم عاد کے بعد سب سے طاقتور اقوام میں سے ایک تھی۔ انہوں نے عاد کی جگہ لی اور ان سے بھی زیادہ ترقی کی۔ ان کا علاقہ ہجر تھا، جو آج سعودی عرب میں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قوم اپنی تعمیراتی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر ایسے محل بناتے تھے جن کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم سرکشی میں اتنی آگے نکل گئی کہ اللہ کے عذاب نے انہیں ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ہجر کی سرزمین، یہاں قوم سمود آباد تھی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، زرخیز زمینیں، بہتے چشمے، سرسبز باغات اور بے پناہ دولت۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو ایسے تراشتے تھے جیسے کوئی مومی کاٹ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا کہ تم اس کے نرم حصوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت 74۔ لیکن اس طاقت نے انہیں مغرور کر دیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ ہم لازوال ہیں، کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اسی غرور نے انہیں تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام انہی میں سے تھے، ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ قوم آپ کو پہلے سے جانتی تھی اور آپ پر اعتماد کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ قرآن میں آیا ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اتنی نعمتیں عطا کیں، پھر تم اس کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لیکن قوم سمود نے سننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم میں باعث امید تھا۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ سورۃ الہود آیت 62۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک بڑا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے کر آ، ثابت کر کے دکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک عظیم الشان اونٹنی نمودار ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی، پس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ اسے کسی برائی سے مت چھونا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73۔ اونٹنی کا ایک اصول طے ہوا، ایک دن پانی اونٹنی کا، ایک دن قوم کا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی، اس دن قوم کو اس کا دودھ ملتا۔ وقت گزرتا گیا، اونٹنی اللہ کی زمین میں چرتی رہی، لیکن قوم سمود کے سرداروں کو یہ گوارا نہیں تھا۔ ان کا غرور انہیں کھائے جا رہا تھا۔ وہ کہتے، ایک اونٹنی کی وجہ سے ہم ایک دن پانی سے محروم رہیں، ایک اونٹنی کے لیے ہم۔ انہوں نے سازش کی، فیصلہ کیا گیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ قدار بن سالف نامی ایک بدبخت شخص آگے آیا۔ اس نے اللہ کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی کی توہین تھی، اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی تھی، اور پوری قوم نے اس جرم کی حمایت کی۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری انتباہ دیا، 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں۔
सूरतुल हूद आयत 65। सिर्फ 3 दिन। पहला दिन आया, उनके चेहरे जर्द पड़ गए। दूसरा दिन आया, उनके चेहरे सुर्ख हो गए। तीसरा दिन आया, उनके चेहरे स्याह पड़ गए। मौत की अलामात जाहिर होने लगीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तौबा नहीं की। और फिर चौथे दिन की सुबह अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। फिर उन्हें एक जोरदार चीखने आ पकड़ा जब सुबह हो रही थी। सूरतुल हिज्र आयत 83। आसमान से एक हौलनाक आवाज आई, जमीन कांप उठी, एक जल्जले ने सब कुछ तबाह कर दिया। फिर उन्हें जल्जले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में औंधे मुंह गिरे पड़े रह गए। सूरतुल आराफ आयत 78। वो ताकतवर कौम जो पहाड़ों को तराशती थी, एक लम्हे में खत्म हो गई। अल्लाह फरमाते हैं, फिर उनके रब ने उनके गुनाह की वजह से उन पर अजाब नाजिल किया और उन्हें बराबर कर दिया। सूरतुश शम्स आयत 14। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले बच गए। आपने अपनी तबाहशुदा कौम की तरफ देखा और फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी भलाई चाही, लेकिन तुम भलाई चाहने वालों को पसंद नहीं करते। कौम समूद के खंडरात आज भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर इस इलाके से गुज़रे तो सहाबा कराम को तंबीह फरमाई, इन अजाब याफ्ता लोगों के मकामात में दाखिल ना हो मगर रोते हुए, अगर रो ना सको तो दाखिल ही ना हो। सही बुखारी। कौम समूद की तबाही हमें अहम सबक देती है। पहला सबक, ताकत और दौलत का गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। दूसरा सबक, अल्लाह की निशानियों की तौहीन सख्त अजाब का सबब बनती है। तीसरा सबक, जब पूरी कौम गुनाह पर मुत्तफिक हो जाए तो अजाब आम आता है। चौथा सबक, अल्लाह मोहलत देता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आज हम भी गौर करें, क्या हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं या गुरूर में मुब्तला है। कौम समूद की तारीख हमारे लिए इबरत है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।